میں تو اپنے گھر میں تھی، مجھے میرے بہنوئی کا ہی فون آیا عثمان کا کہ بھابھی امی گر گئی ہیں. تو میں نے کہا مجھے فوراً آ کے لے جاؤ. وہ مجھے باقاعدہ لے کے گیا، ہاسپٹل لے کے گیا ہے. یہ نہیں اس نے بتایا کہ میں آپ کی امی کا قتل کر کے آیا ہوں. وہ مجھے باقاعدہ ہاسپٹل اپنی بائک پہ پیچھے بٹھا کے لے کے گیا، میرے گھر سے آیا مجھے لینے کے لیے. پھر سیدھا منشی ہاسپٹل لے کے گیا. حمزہ لینے کے لیے آیا؟ نہیں، بہن کے ہسبینڈ عثمان. اچھا او ہو. اس نے مجھے فون کیا سب سے پہلے، میں اپنے گھر میں تھی، کہ اس طرح امی گر گئی ہیں. بٹھا کے ہاسپٹل لے کے گیا بائک پہ. پھر ہاسپٹل لے گیا، وہاں جا کے دیکھا، میں رستے میں پوچھ رہی ہوں کہ امی ٹھیک ہے؟ کہتا ہے ہاں جی بس چوٹ آئی ہے سر پہ، ٹھیک ہو جائیں گی. میں دل میں خود کو تسلی دے رہی ہوں کہ اب امی کے پاس رک جاؤں گی، انہیں پٹی وغیرہ کروں گی، وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو جب وہ ہاسپٹل گئی تو میری امی کے منہ پہ کپڑا ڈال رہے تھے، چادر وغیرہ. اس نے مجھے نہیں رستے میں بتایا کہ امی فوت ہو گئی ہوئی اور میں مار کے آیا ہوں امی کو. باقاعدہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے لے کے گیا. پھر وہاں سے ایمبولینس میں گھر آ گئے. پوری رات اپنی امی کے پاس بیٹھے رہے، نہیں اندر کچھ دیکھ سکے، نہ کچھ کیا، نہ اس ٹائم امی کے لیے کچھ کر سکے ہیں. غسل بھی دیا، ہاتھوں پہ چوٹیں بھی دیکھ رہی تھی، ناک پہ بھی. انہوں نے ایک ہی بات رکھی ہے سب نے کہ وہ واش روم میں گری ہیں. تو اپنے ذہن میں خود کو یہی سمجھایا ہوا ہے کہ یہ واش روم میں سے گرنے سے چوٹیں آئی ہیں، ہاتھوں پہ، ناک پہ، اور جو سر پہ گہری آ گئی ہے. قتل والا نہیں سوچا، یہ نہ ذہن نے کام کیا ہے. غسل بھی دیا امی کو. انہوں نے مجھے کہا کہ تم ساتھ ہو کے غسل دو. میں نے کہا میں نے کبھی غسل ہی نہیں دیا کسی کو. کہتے بی بی بیٹا آپ نے غسل دینا ہے. میں نے ساتھ ہو کے غسل دیا ہے. انہوں نے میری امی کی قمیض کو کٹنگ کیا ہے، تو قمیض کے اندر سے نہ اینک ملی ہے. تو غسل والی آنٹی مجھے کہہ رہی ہے یہ پکڑ لو اپنی امی کی اینک. میں نے ان کو کہا میری امی تو اینک لگاتی ہی نہیں تھی. پھر بھی دماغ نے کام نہیں کیا، اگر ماں نہیں اینک لگاتی تو یہ اینک کس کی ہے. اینک ہاتھ میں پھر پکڑ لی اور امی کو دیکھی جا رہی ہوں بس. کلو کے 2-3 دن بعد جب ہوش میں آئی، ان کی بقول پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں تھا، جب جا کے سب پتہ چلا. پھر ہر بات کو جوڑتی رہی ہوں، سوچتی رہی ہوں، کمرے کو دیکھا ہے. پھر سمجھ میں آیا کہ امی کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا ہے، کہ میری امی کا خون ان کے بقول کے وہ واش روم میں گری ہیں تو دیواروں پہ، چھتوں پہ میری امی کا خون کیسے آ گیا ہے، فرنیچر پہ میری امی کا خون کیسے آ گیا، وہ تو پورا کمرہ کیسے خون سے بھر گیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا تو تب یہ اتنے تل ملائے ہیں. تب جا کے انہوں نے ایک دوسرے پہ بات ڈال لی. اس سے پہلے سب خاموش تھے. میری امی کا پوری رات بھر جنازہ پڑا رہا، یہ نہیں بولے. جب ہم لوگوں نے کمرہ دیکھا ہے اور ان سے سوال کیے ہیں، پھر یہ تل ملائے ہیں. پھر انہوں نے باتیں بنائی ہیں، اس نے کی ہے، اس نے کی ہے، اس نے کی ہے. اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا آپ کہ میں ہم نے سے یہ کی ہے. سب سے پہلے کس کو کوئی شک ہوا ہے اور ان کے پاس گیا ہے پوچھنے کے لیے؟ میں اور میری بہن بیٹھے ہوئے تھے، افسوس کے لیے کوئی آیا ہوا تھا. تو ہم چھت کو دیکھ رہے تو وہ ہمیں پوچھنے لگی کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ ہمارا بھی دھیان پڑا ہے، یہ خون پورے چھت کمرے پہ لگا ہوا ہے. تو یہ اٹھ کے گئی ہے بھابھی کے پاس. اس کو جا کے کہتی ہے کہ امی کا خون چھتوں پہ، دیواروں پہ، فرنیچر پہ کیسے لگا ہوا ہے. تو کہتی ہے کہ وہ اندر آئی ہیں، ان کو دیکھ کے میں بے ہوش ہو گئی ہوں، مجھے نہیں پتا کیسے لگا کیسے نہیں لگا. تو اس کی والدہ، میری بھابھی کی امی، میری مامی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی امی نے نا اپنے بال وغیرہ چھنکائے ہوں گے چھتوں پہ. میری امی کے اتنے لمبے تو بال نہیں تھے کہ چھتیں ہی بھر جاتی خون سے. ان کے تو بال بھی بندھے ہوئے تھے جب تک وہ باہر تھی. میں چپ کر گئی ہوں. میرے دل میں پہلے دن سے نا یہ ڈاؤٹ آ رہا تھا، مطلب کہ تھوڑی بہت تو نوک جھوک ہے تھی جیسے ہر گھر میں ہوتی ہے اس بھابھی کی اور امی کی. تو میں اپنے ذہن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری امی واش روم میں گری ہیں، وہ باہر، لیکن بھابھی نے امی کو نہیں اٹھایا ہوگا تو میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی. بس اتنی سی سوچ سے اپنی امی کے پاس پوری رات بیٹھی رہی ہوں. یہ نہیں میں سوچ سکتی تھی کہ اتنا کچھ امی کے ساتھ ہوا ہے. بڑی عزیزوں سے انہوں نے میری امی کو مارا ہے. یہ کس حوصلے سے بات کرتی ہے، اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا. ان تینوں نے کیا ہے، ان تینوں کو پھانسی دی. ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں تینوں. جی الزام لگاتے ہیں کہ ان دونوں نے مل کے مارا ہے. وہ کہہ رہی ہے ان دونوں نے مل کے مارا ہے. حمزہ کہتا ہے، حمزہ مانتا ہے، وہ کہتا ہے ہم تینوں نے مل کے مارا ہے. حمزہ کیا بتاتا ہے کیا کیا انہوں نے؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ بھابھی کے اور عثمان کے تعلقات وغیرہ تھے. میں ان کو پراپر ان کو ٹائم باہر بیٹھ کے ان کی حفاظت کرتا تھا. ادھر امی کو نشے کی گولیاں دے کے سلا دیتے تھے. ظاہری بات ہے میں بھی اپنے گھر چلی گئی ہوں، بہن بھی اپنے گھر چلی گئی ہے. تو آ جا کے گھر میں یہ تینوں ہی ہوتے تھے. بھائی وغیرہ آفس میں چلے گئے سب. مطلب حمزہ بے ہوش کرتا تھا، بھابھی بھی ہوش کرتی تھی، حمزہ دھیان رکھتا تھا کہ اٹھ نہ جائے امی. اور یہ
اندر روم میں چلے جاتے تھے. یہ چیز ہمیں اب بتائیے, ہمیں پہلے کچھ بھی نہیں پتا تھا. ہم اسی سوال سے رہتے ہیں کہ میری امی تو تم لوگوں سے خوش تھی, اس طرح کی رنجشیں نہیں رکھی ہوئی تھی, نہ نفرت بھی تھی, تو تم لوگوں نے میری امی کو اتنی اذیت سے کیوں مارا ہے؟ مجھے بتائیں کیا چاہتی ہیں آپ, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ جس طرح پہلے مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ بیچ میں کون ملوث ہے, کس نے کیا کیا ہے, کس طرح کیا ہے, اب جب سب کچھ میں دیکھ چکی ہوں, سن چکی ہوں, میری بھی یہی اپیل ہے کہ میری والدہ کو انصاف دیا جائے. جس طرح ان تینوں نے مل کے میری والدہ کا اتنی بے دردی سے قتل کیا ہے, ان لوگوں کے ساتھ بھی ویسی سزا ہو, ان لوگوں کو بھی ویسی ہی سزا ملنی چاہیے. میری امی اتنے اچھے طریقے سے دین کے ساتھ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالتی رہی. یہ معافی مانگ لیتے, یہ کچھ کر لیتے, لیکن میری ماں کو نہ مارتے. میری بھابھی بھاگ جاتی, میرے میاں مجھے چھوڑ دیتے, لیکن میری ماں کو نہ مارتے. یہ سارا کچھ کھا کے انہوں نے ہماری دنیا اجاڑ دی ہماری ماں کو مار کے. میری سب سے یہی درخواست ہے کہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. جتنے ہمارے حکمران ہیں وہ ہماری اس بات کو سنیں کہ ہم بچوں کو انصاف دیا جائے. انتہائی جی افسوس کی گھڑی ہے کہ ایک وہ خاتون جو خود حاملہ ہے اور ماں جیسے مقام کو حاصل کرنے والی ہے, وہ ایک ماں کا ہی قتل کر رہی ہے 2 لوگوں کے ساتھ مل کے. اور اس بہن نے اتنے حوصلے سے کہا ہے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دیتا, میری بھابھی بھاگ جاتی, لیکن میری ماں کا قتل نہ کرتے. اب یہاں پر جو بات ہے افسوس کی, انتہائی افسوس کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ جو بھابھی ہیں وہ بھی حاملہ ہیں اور یہ جو بہن ہے یہ بھی حاملہ ہے. مطلب 2 گھر ہیں جو دونوں گھر بھی برباد ہو گئے. قتل کرنے والوں میں اگر بات کریں تو وہ بھابھی اور اس گھر کا داماد, ان دونوں کے گھروں میں خوشی اللہ تعالیٰ دکھانے والے ہیں. اور جو 2 بچے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے؟ مطلب یہ کیسے لوگ تھے, کیا انسانیت ان میں پائی جاتی تھی جنہوں نے کچھ اپنے بارے میں, وہ کہتے ہیں نا کہ انسان خود کے بارے میں ضرور سوچ لیتا ہے, سامنے والے کا تو پتہ نہیں, تو خود کے بارے میں بھی نہیں سوچا کہ 2 بچے جن کا نام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کے بارے میں بھی نہیں سوچا. یہاں پر میں وزیر اعلیٰ سے, مریم نواز سے التجا کرتی ہوں, درخواست کرتی ہوں کہ مریم صاحبہ آپ بہت اچھے کام کر رہی ہیں. یہ بھی خواتین ہیں, مرنے والی بھی خاتون تھی اور آپ بھی ایک خاتون ہیں, تو خدا را کچھ ان کے لیے کریں, ان کو انصاف دلائیں. اور ایک وہ بھی خاتون ہے جو ماں جیسے عظیم مقام کو حاصل کرنے والی ہے, اس خاتون نے ایک خاتون کا قتل کیا ہے, ایک ماں کا قتل کیا ہے جو ماں بننے والی ہے. تو خدا را ان کو انصاف دلائیں.